ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو دا ریلٹرز کیفے ود اصفر طاہر. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ لانگ ویکینڈ خوب انجوائے کیا ہوگا آپ نے. بارش بھی تھی اور گرمی بھی کافی تھی. تو آئی ہوپ، بیکاز یہ فرسٹ ویکینڈ تھا، لانگ ویکینڈ تھا، جس میں آئی تھنک تھنگس کافی انہوں نے اوپن اپ کی ہیں. اینڈ مجھے نائگرا فالز جانے کا اتفاق ہوا. اٹ واز کریزی، اٹ واز ٹوٹلی انسین. اتنا رش تھا وہاں پر اور لائن اپس تھے ایون ریسٹورینٹس کے بھی، اور جتنی وہاں پہ رائڈس تھیں بچوں کی، اور اس کے علاوہ فالس کے اوپر بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. ٹریفک ڈونٹ ایسک. سو اینی ویز، یہ تو اب ہوگا. سمرز آر ویری شارٹ ہیئر. آپ کو جیسے معلوم ہے، جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور دن بھی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اور آگے ونٹرز کا بھی، فال اینڈ دین ونٹرز. تو جتنا ٹائم رہ گیا اس کو انجوائے کیجئے، خوش رہیے، خوش رکھیے. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے پروگرام میں ہر دفعہ ایک نیو پروفیشنلز کو لے کے آتے ہیں فرام ڈفرنٹ انڈسٹری، لائک ریئل اسٹیٹ سے ہیں، مارگیجز سے ہیں، انشورنس سے ہیں. تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کے ایکسپیرینس، ان کے نالج سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پرپز اس پروگرام کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو، سب دوستوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. آپ کو بھی تو معلوم ہو کہ یہ کیا ہوتا ہے، گھر خریدنے میں کیا کیا چیزیں انوالو ہے، فائنینسنگ میں کیا چیزیں چاہیے. تو جیسے کہ انشورنسز ہیں، لائف انشورنس ہے، میڈیکل انشورنس ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو ایک چیز، جب آپ وین یو پرچیز اے پراپرٹی، وین یو پرچیز ریئل اسٹیٹ، تو اس میں ایک چیز، ٹھیک ہے فائنینسنگ سب کہتے ہیں یار مارگیج کروانی ہے، مارگیج کی کنڈیشن ہونی چاہیے. لیکن ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہوم بائنگ پروسیس میں، بفور یو فائنلائز دا ڈیل، اور وہ ہے ہوم انسپیکشن. گھر کی انسپیکشن کروانا بہت بہت ضروری ہے. بیکاز آپ جو ریئل اسٹیٹ پرچیز ہے، پراپرٹی پرچیز، دس از پرابلی آئی مین دا موسٹ ایکسپینسو پرچیز آف یور لائف. اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی جو پرچیز ہے وہ گھر ہی ہوتا ہے. اور آپ جب پراپرٹی بائی کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو اس گھر میں کیا کیا ہے، کچھ ڈیفیکٹس تو نہیں ہیں، کچھ پرابلمس تو نہیں ہیں. تو ان پرابلمس کو دیکھنے کے لیے obviously you need to hire a professional qualified certified home inspector، جو کہ واک تھرو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سارے کہ اس گھر کی کیا کنڈیشن ہے، کیا چیزیں خراب ہیں، کیا نہیں ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایسا امپورٹنٹ ہے کہ میں آئی تھاٹ کہ آپ کے ساتھ ضرور یہ شیئر کی جائے انفارمیشن. اور بیکاز آج کل جو مارکیٹ چل رہی ہے، سیلرز مارکیٹ ہے، اس میں ملٹیپل آفرز چل رہی ہیں، بیڈنگ وارز ہیں. تو اس میں سیلر از لوکنگ فار اے فرم ڈیل. فرم ڈیل مینز نو کنڈیشنز، وداؤٹ اینی کنڈیشنز، تاکہ ان کو ایک آفر دی جائے بڑھ کے، اوور آسکنگ، وداؤٹ اینی کنڈیشنز ڈیل ڈن ہو اور سیلر انجوائے کرے. لیکن اس میں جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ بائر کا ہے. لیکن بائرز جو ہیں دے ہیو ٹو سبمٹ دیئر آفر وداؤٹ اینی کنڈیشنز، بیکاز کمپٹیشن ہے، میچ چل رہا ہے، بیڈنگ وارز چل رہی ہیں. تو جو آفرز ود کنڈیشنز ہیں، سیلرز ڈونٹ لائک دیٹ. لیکن اس میں ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ بائرز کا ہے. کل کو اگر کوئی ایسی چیز اس میں پراپرٹی میں کوئی ایسا ڈیفیکٹ نکل آیا، دین بائر از رسپانسبل فار دیٹ، بیکاز آپ نے اس میں کنڈیشن نہیں ڈالی تھی. تو آج اتنا یہ امپورٹنٹ ایشو ہے ہوم انسپیکشن کا. تو آج میں نے اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا جی ایک بڑے پروفیشنل سرٹیفائڈ کوالیفائڈ ہوم انسپیکٹر. ہم ان سے بات کریں گے، ان سے وہ ہم سے اپنا ایکسپیرینس، اپنا نالج ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب راشد ملک صاحب سے. راشد ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ اینڈ ویلکم ٹو دی ریلٹرز کیفے ود اس. My pleasure جی. First of all, I will thank you for inviting me and giving me an opportunity کہ جس میں ہم پروفیشنل ایڈوائز اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، سارے کو، دوستوں کو دے سکیں. pleasure is mine. اب یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہوں کہ راشد ملک صاحب کافی ہمارے دوستوں کو بتائیے سر، یو بائی پروفیشن میں انجینئر ہوں جی، اور 1986 میں نے انجینئرنگ کی تھی، اور اس کے بعد پھر میں انڈسٹری میں رہا، اور 2000 میں کینیڈا میں آ گئے، اور سنس 2000 آئی ایم ڈوئنگ اے ہوم انسپیکشن. اچھا، سنس 2000 آپ انسپیکشن کر رہے تھے؟ ماشاءاللہ، بڑا انڈسٹری میں آ گیا. پھر تو آپ کا بڑا ایکسپیرینس. اور اللہ کا کرم ہے کہ کافی ایکسپیرینس ہے. کوشش ہر دن کرتے ہیں، ہر دن ہم بھی لرن کرتے ہیں. نیو ٹیکنالوجیز آر کمنگ ان،
ہر چیز اب چینج ہوتی جا رہی ہے, کنسٹرکشن مٹیریلز چینج ہو رہے ہیں, کنسٹرکشن جی ہاں ہر چیز. مجھے یاد ہے ان دنوں میں جب انسپیکشن کرواتے تھے اور پوری ایک اتنی بڑی بکلٹ ہوتی تھی, اس کے اوپر وہ ٹک کرتے تھے, ریمارکس لکھتے تھے, پھر ایک کاپی جو ہے وہ آپ بائر کو اپنے کلائنٹ کو دیتے تھے, ایک اپنے پاس رکھتے تھے. اب تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اب تو ایوری تھنگ از آن لائن, ای کاپیز, ای فائلز, ای رپورٹنگ, ایوری تھنگ وہیں پہ آپ دیکھیں کیا کیا نہیں ہے, پکچرز بھی کھینچ لی, سب کچھ کر لیا. تو اب تو کافی ایزی ہو گیا کام, لیکن ظاہر ہے محنت ایفرٹ تو وہی ہے جو کرنی ہے. وہ اپنی جگہ پہ ہر جگہ موجود ہے جی. تو راشد صاحب پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ جیسے میں ابھی اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا, اپنے ویورز سے یہ بات کر رہا تھا کہ آج کل جو مارکیٹ چل رہی ہے سیلرز مارکیٹ. سیلرز مارکیٹ میں رینز آر ان دا ہینڈز آف دا سیلر, اور جو وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے بائرز کو وہی کرنا پڑ رہا ہے, اور سیلرز جو ہیں دے ڈونٹ لائک ٹو سی کنڈیشنز آن دا آفر, اور بائرز جو ہیں ظاہر ہے پھر if they need their property they have to go without conditions. تو آپ بتائیے کہ اس میں کیا what is the catch؟ آپ دیکھیے ڈس ایڈوانٹیج جو ہے, نقصان تو ایونچولی بائر کا ہے, تو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا, میں چاہوں گا کہ ہمارے دوستوں سے شیئر کریں, بتائیے کہ کیا اس میں دیکھیں جی. سب سے بات یہ ہے پہلی چیز کہ ہوم انسپیکشن از ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ ہم کوئی بھی بندہ جو ہے اس کا جو بھی گھر فیملی خریدتی ہے اٹس اے لائف ٹائم انویسٹمنٹ. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کسی شاپ سے گئے لی اور پسند نہیں آئی, سائز پورا نہیں ہوا, کوئی اچھی نہیں لگی تو واپس کر دی. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹس اے ہیوج کاسٹ انوالوڈ. یور لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہے, بلکہ آپ کی لائف ٹائم سیونگز بھی لگتی ہیں, اور فیوچر انکم بھی آپ اس میں انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں. This is the major, I think, probably purchase in your life. بالکل. تو اس میں بائرز مارکیٹ ٹھیک ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں آج کل, لیکن اس کا کچھ لوگوں نے حل بھی نکالا ہے, لیکن اٹس ناٹ دیٹ یوزفل, بٹ ٹو سم ایکسٹینڈ اٹ پروٹیکٹس یور انٹرسٹ. میں نے پچھلے دنوں میں کئی انسپیکشنز کی ہیں کہ جب آپ فائنل شوئنگ کے لیے جاتے ہیں, آپ اس وقت مجھے ساتھ لے لیا یا پری انسپیکشن واک تھرو کر لی, تو اس سے کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے. لیکن ہوم انسپیکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سیلر چیز پریزنٹ کر رہا ہے بیچنے کے لیے, ہی از پٹ ان مارکیٹ, کیا وہ جتنی ویلیو اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور جو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں چیز, از اٹ ورکنگ ایز اٹ از ٹولڈ. اس کے جتنا اسٹرکچر ہے, اسٹرکچرل انٹیگریٹی ہے, ایکسٹیریئر ہے, انٹیریئر ہے, جتنے اس کے کمپوننٹس ہیں, الیکٹریکل ہیں, میکینیکل ہیں, ان کی کنڈیشن کیا ہے اس وقت ایٹ دا ٹائم آف بائنگ انسپیکشن. تو اس وقت ہم اس کو وی آر دیئر ٹو پروٹیکٹ بائرز انٹرسٹ. ٹھیک ہے, بائر نے ہمیں لے کے جاتا ہے, ہم اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور وی ویریفائی کہ جتنے اس کے بلڈنگ کی کنسٹرکشن کا جو میکانزم ہے وہ فالو کیا گیا ہے, سارے اس کے جو اسٹرکچرل کمپوننٹس ہیں they do not have any integral defect, اور جتنا میکینیکل الیکٹریکل سسٹمز ہے they are working to the required criteria. تو ان سب کو ہم ویریفائی کرتے ہیں. دین یو ہیو اے پیس آف مائنڈ کہ جو میں رسک لے رہا ہوں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کا, تو ایٹ لیسٹ یو کین سلیپ ود اے پیس آف مائنڈ. پلس یو ہیو سم آئیڈیا کہ اگر ڈاؤن دا روڈ ان نیکسٹ ایئر اور ٹو کوئی میجر ایکسپینس تو نہیں آ رہا, کوئی ایسی چیز جس کے لیے یو شوڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ. سیلرز مارکیٹ اس وقت ہے, اس وقت اس میں پھر رسک میرے خیال میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ اتنے ایکسپیرینس میں کہ سیلرز بیفور پٹنگ دیئر ہاؤس ان ٹو دا مارکیٹ دے ٹرائی ٹو فکس فیو تھنگس کہ جی چلیں یہ اس کا, لیکن وہ اس میں زیادہ تر کاسمیٹکس کرتے ہیں, کاسمیٹک زیادہ کرتے ہیں, لیکن جو مین انٹیگرل بیک بون ہوتی ہے گھر کی اس کے اوپر وہ اتنی توجہ نہیں دیتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں اب تو لوگ کہتے ہیں کہ نیو پراپرٹی ہے اس کی کیا انسپیکشن کروانی. میں سمجھتا ہوں کہ نئی پراپرٹی برانڈ نیو کی بھی انسپیکشن ضروری ہے, بیکاز بلڈرز کی جو آج کل جو کوالٹی ہے ورک مین شپ ہے بہت پور ہے. اور وہ جو سٹی انسپیکٹرز ہیں, بلڈنگ انسپیکٹرز وہ آتے ہیں, ٹھیک ہے جی, آئی مین فٹ فار آکوپینسی اینڈ آل دیٹ, فٹ فار ڈویلنگ. لیکن جو اولڈر پراپرٹی دیکھیں جی, اب جب ایسی مارکیٹ ہاٹ ہوتی ہے تو اس میں تو ہر قسم کی پراپرٹی بک رہی ہے. ہاں جی بالکل. جو اولڈ پراپرٹیز ہیں, آئی مین جس میں پرابلی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے,
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اولڈر کنسٹرکشن جو ہے وہ بہتر ہے آج کل کی کنسٹرکشن سے, لیکن پھر بھی اگر آپ 30, 40, 50 ایئرز اولڈ ہاؤس لے رہے ہیں اینڈ یو آر جسٹ گوئنگ ان وداؤٹ اینی کنڈیشنز, تو آئی تھنک از اے میجر رسک کے ساتھ آپ پلے کر رہے ہیں اس وقت. اٹ از اے میجر رسک, اٹ از اے میجر رسک. اور اس میں یہ ہے کہ کچھ سچویشنز میں, سیناریز میں ایسی بھی ہے کہ چلیں سیلرز نے انسپیکشن کروا کے ایک رپورٹ رکھی ہوئی ہے لیٹسٹ, ٹھیک ہے جی, کافی انسٹنسز میں ایسا ہوا ہے. میں بھی جب گیا ہوں تو میں آئی آلویز ایسک, مجھے فیلنگ آ گئی کہ جی یہاں پہ ملٹیپل آفرز آئیں گی تو اس میں میچ پڑ سکتا ہے. تو آئی آلویز آسک کہ جی ڈو یو ہیو آئی مین پری انسپیکشن رپورٹ کوئی ایسی, تو موسٹلی کچھ کیسز میں جو سیلرز نے انسپیکشن کروا کے لیٹسٹ رپورٹ رکھی ہوتی ہے اور اس کو آپ گو تھرو کر لیں, اس سے آپ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. بیکاز ابھی 2-3 پراپرٹیز میں ایسا ہوا, انسپیکشن رپورٹ تھی, اس کو ہم نے گو تھرو, ہم نے آفر تیار کی, میں ڈالنے لگا, لیکن میں نے ان سے ایسی مجھے خیال ہے, میں کہا آئی شوڈ آسک فار دا رپورٹ, میں نے اس نے کہا یس وی ہیو, آئی ایم گونا ای میل دیٹ یو. انہوں نے ای میل کی, آئی وینٹ تھرو دا رپورٹ, مجھے کچھ اس میں ڈیفیکٹ نظر آئے, اس کو پھر میں اپنے بائر کے ساتھ شیئر کیا. تو ہم نے بیٹھ کے جب اس کو گو تھرو کیا, ہم نے کہا یہ 2-3 چیزیں جو ہیں یہ تو گڑبڑ ہیں. اور جب ان سے ہم نے بات کی کہ بھئی یہ آپ کیا ٹیک کیئر کرے گا سیلر ان چیزوں کو, انہوں نے کہا نہیں جی ایز ایز ہے. میں کہا پھر تو اٹس ٹو مچ, دین وی بیکڈ آؤٹ آف دا ڈیل. ہم نے کہا سوری ہم اس میں پروسیڈ نہیں کر رہے. دوسرا مجھے بتائیے ملک صاحب کہ انسپیکشن از امپورٹنٹ, نو آئی مین سیکنڈ ورڈ اباؤٹ اٹ. اب آپ ظاہر ہے ریزیڈینشیل بھی کرتے ہیں اور کمرشل پراپرٹیز بھی کرتے ہیں. کمرشل کی ہم بعد میں بات کریں گے. ریزیڈینشیل سپوزنگ آئی ایم بائنگ اے ہاؤس, تو اس میں کیا اب امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں یا امپورٹنٹ ایسی چیزیں ہیں جو انسپیکشن کا پروسیجر کیا پروسیس, ذرا مجھے بتائیے کیا. اوکے, دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. آپ نے ایک چھوٹے سے کوشچن میں پوری انسپیکشن کور کر لی. انسپیکشن میں سب سے پہلے جب ہم پراپرٹی پہ جاتے ہیں تو میں ایک گھر کی فیل لیتا ہوں, اس کی نیبرہڈ کی فیل لیتا ہوں کہ یہاں پہ کنسٹرکشن کس سٹائل کی ہے, کس ایج میں ہوئی ہوگی. آئی جسٹ ٹرائی ٹو ایسٹیمیٹ ہاؤ اولڈ دا ہاؤس از. اس کے بعد پھر ہم گھر کی جنرل کنسٹرکشن کے بعد اپیرنٹ لک کے بعد میں سب سے پہلا کام یہ ہے اس کے ڈرائیو وے دیکھتے ہیں, اس کی کنڈیشن, اس کے کوئی سیٹلمنٹ ہو چکی ہے نہیں ہوئی, کس چیز کی بنی ہوئی ہے, ایسفالٹ ہے, سٹون ہے, کچھ اور کانکریٹ کی ہے, اسٹیمپ کانکریٹ ہے, پیبل سٹون کی ہے, تو 1001 ہیں. تو وہ دیکھ کے پھر ہم لاٹ گریڈنگ دیکھتے ہیں کہ لاٹ کی کنڈیشن کیا ہے, کہ یہ دا واٹر, رین اور سنو اور اینی ادر واٹر, اٹ از فلوئنگ ٹوورڈز دا پراپرٹی اور اٹ از فلوئنگ اوے فرام دا پراپرٹی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہمارے واٹر ڈیمیج, کیونکہ یہاں پہ واٹر ڈیمیج بالکل کافی ہوتا ہے اینڈ اٹس ڈیم ایکسپینسو. وہ لاٹ گریڈنگ ہم دیکھ لیتے ہیں. پھر ہم پوری فاؤنڈیشن جتنی ویزیبل ہے اس کو ہم اچھی طرح انالائز کرتے ہیں. پھر ہم اس کی فاؤنڈیشن کے اوپر بھی ہم ایکسٹرا کیئرفل ہوتے ہیں, جہاں پہ جن گھروں کے اوپر سٹیپ فاؤنڈیشنز آتی ہیں, کیونکہ جن کی گھروں کی سلوپ, ہم تو بڑا خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ یہ واک آؤٹ بیسمنٹ ہے, فرنٹ اس کا ڈرائیو ہے, پیچھے سے واک آؤٹ ہے, لیکن اس کے اندر ہم جو ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہیں وہ ہم اندازہ ہوتا ہے. باہر کو تو ہم دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں, لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں واک آؤٹ بیسمنٹ ہے یار, واک آؤٹ بیسمنٹ, تو نہیں معلوم کہ آگے ہوگا کیا, اس میں رسک کیا کیا انوالو ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ اس میں گڑبڑ ہی ہوگی. فاؤنڈیشن دیکھتے ہیں, پھر ہم اس کا روف کا دیکھتے ہیں. پہلے تو ہم اوپر چڑھتے تھے, اب ناؤ ڈیز ٹیکنالوجی چینجز کے ساتھ ناؤ آئی ہیو اے ڈرون, تو میں ڈرون کے ساتھ پوری اس کی چمنی, گٹرز, فلیشنگز, ایوری تھنگ آئی ٹیک پکچرز اینڈ ہیو اے کمپلیٹ 4K ویڈیو observation of the roof, gutters, downspots, everything exterior condition of caulking, windows, doors, lot, everything we analyze. اور پھر باہر ہی آپ کا ہمارا اے سی لگا ہوتا ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اے سی کو پراپر انسٹال کیا گیا ہے, اس کے لیول ہے. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تھوڑی سے گریول ڈال کے, پھر اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے, وہ ٹلٹ ہوتا جاتا ہے, اس سے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے اور پائپ لیک سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر جنرلی لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جو پرانے اے سی گھروں میں لگے ہیں ان میں ریفریجرینٹ R22 یوز ہوا ہے, وچ از آبسولیٹ ناؤ فار لاسٹ 3 years. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ آپ پلیز ہاں جی سب دوبارہ بتائیے. جو پرانے ایئر کنڈیشنر تھے ان میں جو ریفریجرینٹ گیس یوز ہوتی ہے فار کولنگ, دیٹ یوز ٹو بی R22.
R20, yes, you're right. یہ اب موسٹلی سب کسی کو نہیں کہتے، یہ ایک ہر بندے کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا، کہ ظاہر ہے جو چیز ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیور، اسے پتہ ہے میں نے کیسے چلانی ہے، دوسرے بندے کو نہیں آئیڈیا ہوتا. تو جو اس کو دیکھتے ہیں کہ پھر یہ ضرور پوائنٹ آؤٹ میں کرتا ہوں کہ یہ R22 ہے، اگر گاڈ فاربڈ اس میں کوئی لیکیج ہوگی، پرابلم ہو گیا، دس گیس نو ون کین یوز اینی مور. انوائرمنٹ اچھا وہ آبسلیٹ ہے، اب R22 یوز نہیں ہو رہی ہے. R22 یو کین ناٹ یوز. اور اس میں بڑے چلرز جو ہیں ان میں تو ماڈیفکیشنز ہیں کہ کچھ آپ ماڈیفکیشنز کر کے ڈفرینٹ گیس یوز کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ ان ڈومیسٹک ونس. اوکے، تو یو ہیو ٹو چینج دا انٹائر اس ایئر کنڈیشنر یونٹ. تو نارملی ایئر کنڈیشنر جو ہے ایک جو انسٹال ہوتا ہے کتنی لائف ہے اس کی نارملی؟ اس کی جو ٹیکنیکل ایکسپیکٹڈ لائف ہے اٹ ویریز فرام 12 to 18 ایئرس. دیٹ از اے نارمل انڈسٹری اسٹینڈرڈ کہ جو ہمارا کہتے ہیں ہم 12 to 18 ایئرس لائف ایکسپیکٹنسی ہے. لیکن اگر وہ چل رہا ہے، اف یو آر مینٹیننگ اٹ پراپرلی، کوئی اس پہ ایکسٹرا لوڈ بھی نہیں پڑ رہا اور آپ اس کی سروس کر رہے ہیں ریگولرلی، تو اس کے لیے اس کے اٹ کین گو ایز ایون 30 40 50 ایئرس. بالکل بھی چل رہے ہیں وہی پرانے یونٹ ہیں، بہت پرانے لگے ہوئے، تو وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں 40 ایئرس 50 ایئرس یونٹ آئی فاؤنڈ اینڈ دے آر ورکنگ فائن. اکنامیکلی تھوڑا سا وہ ہوں گے لیکن بٹ دے آر اسٹل رگڈ. اچھا اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کی ہے فرنس، جس کی ہیٹنگ ساری کرنی ہے. ہم اس پہ بات کریں گے جی. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک، تو پھر آپ سے فردر بات کرتے ہیں. تو ڈیئر ویورز ول گو فار اے شارٹ بریک اینڈ کم بیک. اسٹے ود اس. تھینک یو. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. مسلم ویلفیئر سینٹر کے ذریعے آپ پاکستان کے ریگستان میں پیاسوں کو پانی پلا سکتے ہیں، غریب بچوں کی تعلیم اور مالی پرورش کر سکتے ہیں، بیماروں کا مفت علاج کروا سکتے ہیں. زکوٰۃ، صدقات یا فدیہ دینے کے لیے آج ہی ہمیں فون کریں 1-866-754-3111. A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump, call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Since 1993, MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. ویلکم بیک ڈیئر ویورز اینڈ تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں راشد ملک صاحب موجود ہیں جن سے ہم باتیں کر رہے ہیں. ہو از اے سرٹیفائڈ اینڈ اے کوالیفائڈ ہوم انسپیکٹر.
اگر آپ کے if you have any questions or any concerns regarding inspection تو please give us a call. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے جی 905-670-4114 905-670-4114. ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کے کویشچنز ہیں, کنسرنز ہیں, کچھ آپ ہوم انسپیکشن یا بزنس کمرشل انسپیکشن کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو گیو اس اے کال 905-670-4114. جی راشد ملک صاحب, تو بات ہو رہی تھی ایئر کنڈیشنر کی, آپ نے کی, ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی, اگر وہ خراب ہو جائے تو اچھا خاصا اس میں بھی فیو $1,000 انوالومنٹ ہے. پھر میجر آپ کا ہے جی آپ کی, جس سے آپ کے ہیٹنگ ہونی ہے, اپنے گھر کو وارم رکھنا ہے, بیکاز کینیڈا بیسیکلی اٹس اے کولڈ کنٹری جہاں پہ 8-9 مہینے ٹھنڈ پڑتی ہے, تو فرنس اینڈ ہیٹنگ تو بہت امپورٹنٹ ہے. تو فرنس کے بارے میں بتائیے کہ اس میں کیا آپ ظاہر ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں؟ جی آپ بالکل چیک کرتے ہیں. فرنس میں آپ کو ریگولر مینٹیننس کرنی چاہیے, اس کی فلٹر ریگولر چینج کرنا چاہیے ڈپینڈنگ کہ آپ کے گھر میں ڈسٹ کتنا ہے, کوئی آپ نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں یا آپ کی کارپیٹ انوائرمنٹ ہے, تو کیپ آن چیکنگ. یہ کوئی ایک سٹینڈرڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 3 مہینے بعد چینج کریں, 6 مہینے بعد چینج کریں. اٹ ڈپینڈز آن دی انوائرمنٹ یو آر لیونگ ان, کتنا وہ سک کرے کتنا وہ سک کر رہا ہے ڈسٹ, اور پھر آپ کے فلٹر سائزز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. کوئی 1 انچ تھک ہے, کوئی 4 انچ تھک ہے, کوئی 5 انچ تھک ہے. سو اٹ آل ڈپینڈس کہ وہ آپ کون سا فلٹر یوز کر رہے ہیں. سو ریگولرلی چینج فلٹر کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سروس ضرور کیجیے گا اس کو, اور ایک ایز اے اونر آپ گھر کا راؤنڈ ضرور لگائیں. مہینے میں ایک دفعہ ہر بارش کے بعد گھر کا راؤنڈ لگائیں. راؤنڈ لگانے سے جیسے وہ ایک ہمارے پنجابی میں مثال ہے کہ مالک کا جو پاؤں ہوتا ہے وہ فرٹیلائزر ہوتا ہے, بالکل. تو اسی طرح گھر کا اونر جب گھر کا راؤنڈ لگاتا ہے تو اس کی لک کا ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, وہ 1000 چیزیں پکڑ سکتا ہے. فرنس میں پرابلمز جو آ سکتے ہیں, ایک تو آپ نے اگر فلٹر ٹھیک نہیں ریپلیس کرتے رہے تو ڈسٹ جا رہی ہے, تو آپ کے فرنس کی جو ہیٹ ایکسچینجر کی پلیٹس ہیں ان کے اوپر ڈسٹ اکومولیٹ ہوگی اور ہیٹ ٹرانسفر کم ہوگی. اس کو زیادہ کام کرنا پڑے گا. فرنس بل زیادہ آئے گا, ہیٹنگ کم ہوگی. لیکن دوسرا فیکٹر جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو میٹل ہے وہ اوور ہیٹنگ سے بریک ہوگا اور اس میں کریک کے ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو وہ کریک جو ہے اس سے پھر کاربن مونوکسائڈ فلو گیسز آپ کے نارمل گھر کی ہوا میں شامل ہو سکتی ہیں, وچ از ویری ہیوج سیفٹی ایشو. اس کے علاوہ پھر آپ فرنس کی ہیٹ ایکسچینجر کے اوپر آپ کا ہی لگا ہوتا ہے کوائلز ایئر کنڈیشنر کی, اس کو ضرور آپ, جب میں کہتا ہوں نا کہ راؤنڈ لگانا چاہیے, آپ ضرور ریگولر چیک کریں, کیونکہ اس کا ڈرپ ٹرے جو ہے اگر وہ چوک ہے اور پانی اسی کے اندر ٹرپ کر رہا ہے اے سی کا, تو وہ بھی جو ہیٹ ایکسچینجر ہے فرنس کا اس کے اوپر ڈرپ کرنے کا چانس ہوتا ہے. اس سے وہ رسٹ کرے گا, اگین میٹل ول تھن آؤٹ اور اس میں لیکیج ہو جائے گی. تو اس لیے اس کی ریگولر مینٹیننس, ڈکٹ کلیننگ از ویری امپورٹنٹ ہے جی. ڈکٹ کلیننگ امپورٹنٹ ہے, لیکن اس میں پھر آپ صحیح پروفیشنل سے کروائیں. یہ جو چھوٹا روز جو کالز کرتے ہیں آپ کو, وہ پراپر جو آپ کو پہلے اور بعد کی آپ کو پریکٹیکلی اس کو کلین کر کے آپ کو اس کا کلیئر اچھا رزلٹ دے. دوسرا جنرلی اس کو ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ بچنے کے لیے کہ آپ جو ویکیوم کلینر ہے اس کا پائپ لیں, جو ایئر رجسٹر ہے اس کا اٹھائیں ایئر رجسٹر, اس میں جہاں تک پائپ جا سکتا ہے اس کو جا کے ویکیوم کر لیا کریں. ہاں یہ اچھا آئیڈیا سر آپ نے دیا ہے. تو یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا پڑھے لکھے آدمی سے بات کرو تو کچھ علم مل ہی جاتا ہے. اسی طرح چلے بات سے مشورے سے یاد آیا کہ ایک اور ہم بہت غلطی کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ونڈوز کو کور رکھتے ہیں 24 آورس. کرٹن ہو گیا یا تھک بلائنڈ ہو گئی یا کچھ, اور انہیں کھولتے نہیں ہیں. یہ چیز آپ ہمیشہ ایز اے ہوم اونر آپ یاد رکھیے کہ دن میں 1-2 گھنٹے آپ بلائنڈ ضرور کھولیں. آپ آبزرو کریں کہ گھر میں آپ کی ساری ونڈوز کے سامنے وینٹس ہوتے ہیں, اور اکثر وہ ونڈوز کے سامنے ہوتے ہیں کیونکہ میکسیمم ہیٹ ٹرانسفر وہاں پہ ہوتی ہے. جب ہم نہیں کرتے تو ہیٹ اس کے سردیوں میں خاص طور پہ کنڈنسیشن ہوتی ہے ونڈوز پہ, پھر وہیں پہ پانی ڈرپ ہوتا ہے, فریم کو بھی ڈیمیج کرتا ہے, ووڈ کو بھی ڈیمیج کرتا ہے, اسٹرکچر کو بھی ڈیمیج کرتا ہے. تو وی شوڈ ٹیک کیئر آف دیز مائنر اسمال تھنگ. اور بہت زیادہ ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں الیکٹریکل میں ایکسٹینشن وائرس.
ان سے بھی بچنا چاہیے, دے آر ڈینجرس. ہاں ایکسٹینشن. بہرحال سر ہم بات کر رہے تھے پہلے باہر سے, ہم جب پورا گھر کا ہم پوری باڈی کو انالائز کرتے ہیں, باڈی گھر کا جو انویلپ ہے اٹ از جسٹ لائک اے ہیومن باڈی. میں اس کو یہ پرسنلی میں نے کسی کو کوڈ نہیں کر رہا, جسٹ لائک اے ہیومن باڈی. جیسے ہماری اسکن میں اگر کوئی آ جائے, اسکن ڈیمیج ہو جائے تو اٹ از اوپن ٹو ایٹماسفیئر, سو بیکٹیریا کین انٹر. تو سیم از دا ہاؤس انویلپ, چاہے آپ روف ہو, چاہے اس کا سائڈ ونڈوز ہوں, ڈورز ہوں, جو بھی باہر کا آؤٹ ایکسٹیریئر ہے, برک ہے, اسٹکو ہے یا سائڈنگ ہے, وٹ ایور اٹ از, تو وہاں پہ اس کو بڑا تھارولی ہم دیکھتے ہیں, انالائز کرتے ہیں. پھر اندر ہم گھر کے آ کے اس کے, اب ہم نے گھر کے اندر اس کے فلورز کو دیکھنا ہے, سیلنگز دیکھنی ہے, کلازٹس دیکھنی ہے, ونڈوز دیکھنی ہے, ونڈوز کے ساتھ ونڈو کا آپریشن دیکھنا ہے, ونڈوز کے اراؤنڈ موائسچر دیکھنا ہے, یا اور جہاں پہ کوئی ولنریبل پوائنٹ ہوگا اس کا موائسچر میٹر کے ساتھ وی یوز لیٹسٹ. اچھا میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ جو ونڈوز کی آپ نے بات کی, تو آج کل کون سی ونڈوز زیادہ اچھی, سیکیور اور ڈیوریبل ہیں؟ ایک زمانے میں تو ووڈن ونڈوز آتی تھیں, وہ تو سب ریپلیس ہو گئی وائنل سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وائنل ونڈوز آج کل زیادہ وائنل اس لحاظ سے بہتر ہیں کمپیریٹیولی کہ ان میں آپ کو راٹ ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. جیسے ووڈ میں اگر آپ نے پینٹ مینٹین نہیں کیا ووڈن فریم کو, تو پھر اس میں وہی بات وہی ہے کہ اس کی اسکن ختم ہو گئی تو بیکٹیریا گیا اینڈ دیٹ ول ایٹ اپ دی ووڈ. تو اس میں وائنل ٹھیک ہے, الومینیم بہت اچھا ہے بٹ اٹس مور کاسٹلی, اور ڈبل پین اچھی ہیں, ویکیوم ہو یا گیس ود ٹائم وہ سیل کی تو ان کی وہ کوالٹی نہیں رہتی, بٹ اسٹل ایئر اٹ سیلف از انسولیٹر, سو دیٹ ورکس. ڈبل پین میں ایئر ان سیلف از انسولیٹر, تو وہ اس میں کرتی ہیں. اچھا سر, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو کافی ہمارے کچھ جب بات کرتا ہوں تو ہمارے دوست ہیں ہمارے کو, اور وہ سب پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ وائرنگ جو ہے, الیکٹریکل وائرنگ از ویری امپورٹنٹ. اب تو آج کل کاپر وائرنگ چل رہی ہے, ایک پہلے زمانے میں ایلومینم وائرنگ تھی, اس سے پہلے وہ ایک وہ ناب اینڈ ٹیوب, ٹھیک ہے جی, تو وہ تو اب لیکن ابھی بھی کچھ جو پرانی پراپرٹیز ہیں اکثر لوگوں نے تو ان کو ریپلیس کر لیا, لیٹسٹ جو اپرووڈ ہے وائرنگ کاپر کی, لیکن کچھ گھروں میں ابھی بھی وہ چل رہی ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا رسکس انوالو ہیں اس پرانی ایلومینم اور ناب اور ٹیوب میں؟ ناب اینڈ ٹیوب تو ویسے ڈینجرس ہے, اب تو وہ اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک تو اس میں آپ کو انشورنس کوریج بھی نہیں ملے گی, اور دوسرا وہ ڈینجرس ہے, اس میں اس کی فائر ہیزرڈ بھی ہے اور شاک ہیزرڈ بھی ہے, تو دیٹ از آبسلیٹ. وہ تو جہاں پہ ہوگا وہ تو اٹس آلموسٹ, اب تو یو ریئرلی فائنڈ اٹ, اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. دوسری چیز جب آگے الومینیم کی اور کاپر کی, کاپر از اے بیٹر کنڈکٹر بٹ اٹ از لٹل ایکسپینسو دین کاپر. جتنی ہماری اس میں جو مین امپورٹنٹ فیکٹر وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کاپر اور الومینیم کا جوائنٹ دیتے ہیں, وہ جو اکوپمنٹ ہے یا میٹل پارٹ ہے, اٹ شوڈ بی proper which is compatible with both metals. پرابلم وہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ دو dissimilar metals کو جوائن کرتے ہیں with improper joint, that creates a problem. وہاں پہ پھر آپ ریزسٹنس پیدا ہوگی, رسٹنگ ہوگی, اسپارک ہوگا, اینڈ الٹیمیٹلی. راشد ملک صاحب, ہمارے دیکھنے والے دوستوں کو اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیجیے, فون نمبر آپ. میرا سیل نمبر ہے جی 416274 5795. جب بھی آپ کو کوئی ہے راشد ملک صاحب کو کانٹیکٹ کیجیے. اچھا سر, تو ظاہر ہے اب وہ الیکٹریکل وائرنگ تو اپڈیٹ ہو رہی ہے ساری, تو ظاہر آبویسلی جیسے آپ نے کہا کہ وہ فائنینسنگ بینکس بھی جو ہے ایلومینم اس کو نہیں کرتے, کافی پرابلم آ سکتی ہے, تو اس لیے کافی آئی تھنک جو اولڈر پراپرٹیز ہیں ان کی بھی اب وائرنگ اپڈیٹ ہو رہی ہے. تو اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی آئی تھنک جو پلمبنگ ہے وہ کیسے چل رہی ہے. پلمبنگ کا ہم دیکھتے ہیں کہ اب پرانے گھروں میں, بہت پرانے گھروں میں آپ کو کئی دفعہ اس کی پلمبنگ میں یہ جو ہے ہماری کاسٹ آئرن کی آپ کو ڈرین پائپس مل جائیں گے, ان کی ریپیئر مہنگی ہے. ہمارے ایسبسٹاس کی بھی آپ کو انسولیشن مل جائے گی کئی بہت پرانے گھروں میں, ایون والز میں انسولیشن مل جاتی ہے. پرانے گھروں میں یہ کئی رسک فیکٹر ہوتے ہیں. ایسبسٹس سے مجھے یاد آیا کہ ایسبسٹاس ایک زمانے میں اوپر ایٹک میں لوگ ڈالتے تھے فور آئی تھنک, لیکن وہ کافی سنا ہے رسکی ہے, ان کیس کوئی لیکیج ہو تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, اس سے پوائزنس گیس کوئی بنتی ہے. جہاں تک جی میرے نالج میں ہے کہ اس کو کاٹنے سے یا کٹ کرنے سے یا اسکریچ کرنے سے جو اس کے پارٹیکلز آتے ہیں, if you inhale with your like a breathing میں,
تو دیٹ کین کاز کینسر. پرانی جو پراپرٹیز تھیں ان میں وہ کرتے تھے اس لیے, اب تو خیر نہیں آ رہی ہے, اس نئی پراپرٹیز میں نہیں ہے, بلکہ پرانی پراپرٹیز میں بھی کافی انہوں نے آئی تھنک اب چینج کروا کے ایلیمینیٹ ہو رہی ہے اس کا, کیونکہ اگر کہیں پہ ایسبسٹاس پریزنس ہے تو اس کو ایلیمینیٹ کرنا یا ریموو کرنا اٹس کاسٹلی بزنس, کیونکہ اس کے اسپیشلائز کمپنیز ہیں جو بڑے جو اس کو کہتے ہیں ڈونٹ ٹچ اٹ, اٹ ول ناٹ, لیکن اگر جب تک وہ کورڈ ہے, بریڈ ہے, تو اٹس اوکے. صحیح ہے. دیٹس مائی پرسنل اوپینین. تو آپ جو ہے ریزیڈینشیل انسپیکشنز بھی کرتے ہیں اور کمرشل بھی کرتے ہیں. کمرشل کا ذرا ڈفرنٹ اسپیکٹ ہے یا ڈفرنٹ اس میں کیا کیا آپ کمرشل میں مینلی دیکھیں, اس میں کمرشل میں تو بلڈنگ سمپل ہے, اس میں تو اتنا ہیٹنگ کا نہیں ہوتا. آپ شاپس ہیں یا چھوٹے ریسٹورانٹس ہیں, کمرشل بلڈنگس ہیں, آفس کم شاپ, ریزیڈنس کم شاپ, اس طرح کی جو ہیں, اس میں بھی بیسیکلی کمپوننٹس اسی طرح کے ہیں جیسے گھر میں ہیں. ایئر کنڈیشننگ بھی ہے, الیکٹریکل بھی ہے, فاؤنڈیشن بھی ہے, روف بھی ہے, والز بھی ہیں, ونڈوز بھی ہیں, سب کچھ. لیکن نارملی اسٹرکچر کیونکہ اس کا اسٹرکچر یا اسٹیل بیس ہوگا یا پھر کانکریٹ والز ہوں گی, کانکریٹ پینلز ہوں گے یا کانکریٹ بلاکس کی والز ہوں گی. اس میں وڈ کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے. اب اس میں کچھ جو گھروں کی بات لیتے ہیں, جیسے کچھ بلاک فاؤنڈیشن ہوتی ہے, جو پرانے گھر دیکھیں آپ ان میں بلاک فاؤنڈیشن ہے, اسپیشلی گو آؤٹ آف جی ٹی تو آپ کو بہت ملیں گی, خیر جی ٹی میں بھی ہیں, ٹورانٹو میں بھی ہیں ایسے گھر. تو بلاک فاؤنڈیشن کو کچھ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں, کیا چکر ہیں اس کا, کچھ لیکیج ہوا تھا, مسئلہ ہے اس میں کچھ؟ مسئلہ اس لحاظ سے نہیں ہے. مسئلہ دیکھیں, مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ بھی آپ کا فاؤنڈیشن میں موومنٹ ہوئی ہے. وہ کنکریٹ کو بھی توڑے گی, کریک ڈیولپ کرے گی. بلاک ہوگا تو اس میں سٹیپ کریک ڈیولپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اسی طرح جہاں پہ لوڈ ویکسٹ پوائنٹ آئے گا وہاں پہ وہ کریک ڈیولپ ہوگا. سٹون ہے تو اس میں بھی وہ سٹیپ کریک ڈیولپ ہوگا, دا وے سٹونز آر پٹ ٹوگیدر. تو اس کے لیے باقاعدہ اس کی پراپر سیلنگ کرنی پڑتی ہے. یہ زیادہ پرابلم آتی ہے پرانے گھروں میں جب آپ کی ویپنگ ٹائلز کمپرومائز ہو جائیں. ذرا بتائیے ہمارے دوستوں کے ویپنگ ٹائلز کیا ہیں؟ ویپنگ ٹائلز ہیں جی آپ کی جتنا ہمارا فاؤنڈیشن کا پیری میٹر ہوتا ہے اس کے پیری میٹر پہ پورے کے اوپر ویپنگ ٹائلز ایک پائپ ہے, مختلف قسم کے ہیں, میں اس ڈیٹیل میں نہیں چاہتا. وہ پانی جتنا ہمارا سب سائل واٹر ہے, رین کا واٹر ہے یا سنو میلٹنگ واٹر ہے, تھائنگ سیزن ہے, یہ جتنا پانی زمین میں اکٹھا ہوتا ہے یہ فاؤنڈیشن سے ہم نے اس کو دور رکھنا ہے, کیونکہ جو لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی ہے زمین کی, ارتھ کی, گراؤنڈ کی, اٹ از افیکٹڈ بائی پریزنس آف لاٹ آف واٹر. تو وہ جب پانی وہاں پہ وہ ویپنگ ٹائلز, وہ پانی جو ہمارا فاؤنڈیشن کی پیری میٹر ہے اس پہ اوپر سارا کلیکٹ کر کے اٹ سینڈس ٹو دا مین سور سسٹم, اور اگر جن سٹیز میں سور سسٹم نہیں ہے دین اٹ کمز ٹو یور سمپ پمپ جو گھر کے باٹم پہ بیسمنٹ. سمپ پمپ کی میں نے بات کری تھی, اکثر جگہوں پہ بیسمنٹ میں سمپ پمپ لگایا ہوتا ہے. آئی تھنک وہاں پہ فلڈنگ یا واٹر آنے کا ہوتا ہے یا ایریاز ایسے؟ مینلی وہ اس لیے ہوتا ہے, جہاں تک میرا نالج ہے, کہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جہاں پہ سٹی سور از لوور, از ناٹ از لیول از ابو دین یور ویپنگ ٹائل لیول, یا کچھ فلڈ ایریاز بھی ہیں, فلڈ ایریاز بھی ہیں, تو جہاں پہ پانی اکومولیشن زیادہ ہوتی ہے تو وہ ویپنگ ٹائل اگر پورا لوڈ نہیں لے سکتی تو وہ پھر اس کو سمپ. ایگزیکٹلی. راج صاحب مزہ تو بہت آ رہا ہے اور بہت آپ سے نالج بھی لیا جا رہا ہے, گیان بھی کہتے ہیں آپ سے لے رہے ہیں, ویری 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 انفارمیٹیو. اینڈ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ٹائم کا کنسٹرینٹ ہے, اور مجھے تو اتنا مزہ آ رہا تھا فلو میں نے کہا جی پروگرام چلتے تو صبح تک چلتا رہے, اور ماشاءاللہ جتنا آپ کا جو نالج ہے, ایکسپیرینس ہے, اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ڈیئر ویورز, آپ نے ہمارے سرٹیفائڈ اینڈ کوالیفائڈ ہوم انسپیکٹر راشد ملک صاحب کی گفتگو سنی. کافی ہی از فل آف نالج اینڈ ایکسپیرینس. تو آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو, ان سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, آپ اپنے گھر کی انسپیکشن کے لیے ان کو ہائر کرنا چاہتے ہوں, تو ان کا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے, ان کو کال کیجیے اور انشاءاللہ یو ول بی ان سیف ہینڈس. اور اب ٹائم ہے, اس لیے کنسٹرینٹ ہے, اس لیے پروگرام ہمیں ختم کرنا پڑ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ریئلٹرز کیفے ود اسفر طاہر, اینڈ کیپ واچنگ ریئلٹرز کیفے. اینڈ تھینک یو ویری مچ. آپ کی ای میلز وغیرہ میں آتی رہتی ہیں, آپ ڈفرنٹ
ٹاپکس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں. کوئی بھی آپ کا کویسچن ہو, کوئی کنسرنس ہو, پلیز ہمیں کال کیجیے ہمارے اسٹوڈیوز کو. ہماری ای میل بھی ہے اسکرین پہ آ رہی ہے, آپ ہمیں پلیز بتائیے, اپنی سجیشنز بتائیے, آپ کیسا پروگرام دیکھنا چاہ رہے ہیں, اس میں کیا امپرومنٹس چاہ رہے ہیں آپ کرنا, دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو پلیز ہمیں بتائیے. ہمارے ساتھ انگیج رہیے تاکہ ہمیں بھی مزہ آئے آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا. So once again, thank you very much for watching Realtors Cafe with Asfar Tahir. Asfar Tahir کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو, خدا حافظ.